سمجھ آئی بات؟ سب سے پہلا جس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے وہ ہے والد، اور والد کی دعا کس کے حق میں؟ فرمایا ولد کے حق میں، اس کی اولاد کے حق میں۔ نمبر 2 کس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے؟ فرمایا مسافر کی، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اب ہمارے سفر کی حالت دیکھیں، ہم جب سفر کے لیے نکلتے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں اپنی گاڑی دی ہوئی ہے تو اللہ ماشاء اللہ، ورنہ ہماری گاڑیوں میں انڈیا کے گانوں کی کیسٹیں جناب پڑی ہوئی ہیں، ہماری بیٹیاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ٹچ کر کے جناب وہ دبایا، وہ کارڈ اس میں ڈالا اور گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ سفر کہیں زندگی کا آخری سفر ہی نہ ہو انسان کا۔ کیا لوگ سڑک پہ مرتے نہیں؟ کیا ایکسیڈنٹ ہوتے نہیں؟ گھر سے تو خیر و عافیت کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن واپس ان کی میتیں، لاشیں واپس آ جاتی ہیں۔ فرمایا جب گھر سے نکلے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسافر گھر سے نکلنے والے، اے سفر کرنے والے، گھر سے پڑھ کے نکل، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا سواری پر سوار ہو تو پڑھ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آیت الکرسی پڑھ، اللہ کا ذکر کر۔ فرمایا تو اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ تیری منزلوں کو آسان فرما دے گا، تو خیریت سے منزل پر پہنچے گا، خیریت سے منزل سے واپس آئے گا۔ فرمایا دوسرا کون ہے؟ مسافر، جس کی دعا اللہ کیا کرتے ہیں؟ بولو تو بھائی، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اللہ رد نہیں کرتے۔ نمبر 3 جس کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، فرمایا صائم، روزے دار، روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اکثر لوگ آ جاتے ہیں اور جی دعا کریں، میں کہتا ہوں جی ہم بھی تو کریں گے، آپ خود بھی کریں۔ کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے، ہم کہتے ہیں روزہ رکھیں، آپ روزہ رکھیں، جب افطاری کا وقت ہے تو اللہ سے دعا مانگیں۔ کہہ لیں پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا نبی پاک نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ تو روزہ رکھ اور افطاری کے وقت دعا مانگ، اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ بلکہ نمبر 4 میں سمیٹ لیتا ہوں، درس میں 10 منٹ 12 منٹ ہی دیتا ہوں۔ نمبر 4 کون ہے؟ بیمار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی دعا فرشتوں جیسی ہے، بیمار کی دعا فرشتوں جیسی ہے۔ جب بندہ بیمار ہو تو اسے دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو اور میرے لیے بھی دعا کوئی کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیرا بھائی تیرے پاس موجود نہ ہو تو اس کے لیے دعا کر، تو اللہ کے فرشتے تیرے لیے دعا کریں گے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں، تو فرمایا وہ کیا کرے؟ فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرے۔ جب اس کا بھائی اس کے پاس موجود نہیں ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی عطا فرما دے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ جیسے جیسے مالی معاملات ہمارے بڑھ گئے، سہولتیں بڑھ گئیں، ہمارے دلوں میں کھوٹ پیدا ہو گیا، غش پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا، ایک دوسرے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر ہم اچھا نہیں سمجھتے تو پھر ہم اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ سیدھی سی بات ہے۔ ایک دوسرے کا ہم حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، برا چاہتے ہیں، تو برا چاہنے والا پھر اس کے لیے فرشتے بھی بد دعا کرتے ہیں، اور ان کی بد دعا کو پھر اللہ رد نہیں کرے گا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ صائم کی دعا، جو روزہ رکھتا ہے جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ نمبر 5 ہے یا 6 ہے؟ 5 ہے۔ نمبر 5 مظلوم کی دعا اور بد دعا، مظلوم کی دعا اور بد دعا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارا معاشرہ بہت بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے کو پھنس جائے نا بندہ، جب پھنس جائے تو اسی کہنے لے ہم پھر
وہ آپ کو پتہ ہے موضوع تو نہیں میرے ایک دفعہ عمران خان نے منہ تے ہاتھ مار کے کیا میں چھڈاں گا نہیں. خدا کے بندو کیا تربیت کر رہے ہو اس قوم کی, کیا دے کیا رہے ہو اس قوم کو؟ وہ لیڈر ہو اس قوم کے, بیڑا غرق کر دیا تم نے اس قوم کا, بد زبان بنا دیا اس قوم کو. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے بھی چڑھ جائے نا کو ذرا ساڈے تو ماڑا ساڈے ہاتھ تھی مچھ نو وٹ دے کے آنے دیکھ پھر دیکھ اسی تیرے نال کر دے کی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہوتا ہے؟ یاد رکھنا میری بات. ہم لوگ بڑے جری دلیر اور باغی ہو گئے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مخلوق میں سے نہ حق کتے کو بھی تکلیف پہنچائے. انسان تو انسان رہا نا, نہ حق کتے کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو بتائے ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی تھی. سمجھ آئی کہ آپ کو کسی کو مجھے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہمارے ہتھے جب کو چڑھ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں منہ سے ہاتھ پھیر کے نا پھر اے ویک خطے ناسی کر دے کی تھانے والوں کو پیسے کھلا دیں گے, بدماشوں کو پیسے کھلا دیں گے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے. تو جب یہ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرے گا نا تو پھر یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان پردہ کوئی نہیں ہے, پردہ کوئی نہیں ہے. معاف کرنا سیکھیں, معاف کرنا سیکھیں, معاف کرنا سیکھیں. جو معاف نہیں کرنا سیکھتا اسے کوئی معاف بھی نہیں کرتا. جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں کرتا. خدا کے لیے معاف کرنا سیکھیں, معافی دینا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, حلم والا راستہ اپنانا سیکھیں, اپنے سے طاقتور کو بھی معاف کرنا سیکھیں اور اپنے سے کمزور کو تو بالکل معاف کرنا سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت المظلوم, اور آگے فرمایا اس کے وقت کیا ہے. یہ مضمون لمبا ہے, اب میں 2-3 باتیں کر کے سمیٹ لیتا ہوں درس کو. فرمایا سحری کے وقت اٹھے, تہجد کے وقت اٹھے, اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھے. اور ہاں ایک دعا کی قبولیت کا اور بھی وقت نبی علیہ السلام نے بتایا. فرمایا حالت سجدہ میں, سجدہ میں پڑھ کے اللہ سے مانگے. فرمایا جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے. یار میں اپنا ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. میں پردیس میں تھا تو ایک پریشانی آ گئی, سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں. تو ایسے میں بیٹھا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی. دل میں بات کیا ڈالی, میں پریشان بیٹھا تھا, میرا رات کے 12 کا ٹائم تھا کہ جا مسجد. یہ میرے دل میں بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ اٹھ اور کہاں جا, بولو تو صحیح یار, کہاں جا؟ مسجد میں. اب جب میں مسجد میں آیا تو پھر اللہ نے کیا رہنمائی کی. فرمایا مسجد کا یہ جو بڑا دروازہ ہے نا اس کے سامنے کھڑا ہو جا اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ میں تیرے دروازے میں گداگر بن کے آیا ہوں, اللہ میں مسافر ہوں, اللہ میں پردیسی ہوں, اللہ میری جان پہچان نہیں ہے, اللہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. اللہ تو یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے جب سارے دروازے بند کر دیے تو اللہ تو نے کہا تھا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, فرمایا دوڑ لگا دے. اللہ تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, تیرا دروازہ کبھی. آپ یقین کریں میں مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے دار و قطار رو رہا تھا. جو ہی میرے دل کے اندر سکون اطمینان پیدا ہوا میں نے سمجھا کہ اللہ نے آسانی پیدا فرما دی. یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کے مانگنے کا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو بیان کیا ہے حق جو میری زبان سے نکلا ہے وہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہے. اگر کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہے تو وہ میری طرف سے ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.